الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حج کے ایام چل رہے ہیں، یہ مہینہ ذوالقعدہ کا، اس مہینے کے اندر لوگ حج کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن عظیم الشان مرتبے والے دن ہیں، اس میں بھی اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور یہ مہینہ بھی حج کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے، اب تو آسانیاں ہیں،
لوگ جہاز کے ذریعے 2 سے 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اس وقت لوگ دور دراز سے کئی مہینوں کا سفر کر کے حج کے لیے آتے تھے، تو اللہ نے شوال کے بعد ذوالقعدہ اور ذوالحج کو حج کے مہینے قرار دیا، یعنی اتنا لمبا سفر کر کے وہ حج کے ایام میں حج تک پہنچ جاتے تھے۔ حجاج کرام جب حج کے لیے نکلتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد ان کی زبان پر اللہ کی توحید ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ عمرہ کرنے والا جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ احرام باندھ لیتا ہے، وہ یہ تلبیہ کہنا شروع کرتا ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ کون ہے جس کی حمد کی جاتی ہے؟ اللہ کون ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے؟ اللہ کون ہے جو واقعتاً اس قابل ہے کہ اس کی اتنی تعریف کی جائے؟ ہر بندہ زبان کے ساتھ تو یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، یہ دعویٰ ہر انسان کرتا ہے۔ لیکن جب اس کی خالص توحید کی باری آتی ہے، اس کو اکیلا ماننے کی باری آتی ہے، تب ہم اس کے ساتھ بے شمار لوگوں کو کھڑا کر دیتے، یہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، اس کو بھی یہ اختیار حاصل ہے، اس کو بھی وہ اختیار حاصل ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، اس کی عطا سے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ ڈرامے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ آج سے نہیں ہیں، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، حتیٰ کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی، اس وقت اور اس سے پہلے مکہ کے جو متولی تھے، مکہ کے جو سربراہ تھے، ابو جہل اور اس کی پارٹی، یہ بھی یہی تلبیہ پڑھا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ لیکن اس تلبیہ کے اندر ان کا ایک لفظ ہوتا تھا۔ عام طور پہ مسلمان جو تلبیہ پڑھتا ہے وہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد، تمام تعریفیں تیرے لیے، والملک، ساری بادشاہت تیرے لیے، لا شریک لک، پھر تیرا کوئی شریک نہیں۔ مکہ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا ما تملک لک، مگر جسے تو نے اپنی بادشاہت میں شامل کر لیا ہو، الا ما تملک لک، ویسے تو تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی تیری برابری نہیں کر سکتا، کوئی تیرے جیسا نہیں ہے، مگر وہ تیرے ساتھ ضرور ہیں، الا ما تملک لک، جسے تو نے بادشاہت عطا کی ہے، جسے تو نے اختیار عطا کیا ہے، وہ تیرے ساتھ ضرور ہے۔ اور یہیں سے ان لوگوں نے مار کھائی کہ ساری توحید کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن جب اس اکیلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے۔ اور قرآن نے بڑے واضح طور پر کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی حالت اس طرح کی ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ اولاد دینے والا، اللہ رزق دینے والا، اللہ زندگی دینے والا، اللہ موت دینے والا، اللہ خوشی دینے والا، اللہ غمی دینے والا، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے وحدہ، اس اکیلے کا جب ذکر کیا جاتا ہے اشمئزت قلوبہم، تو ان کے دل کے اندر بیماری آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے دل کڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ، وہ سب کا خالق، وہ مالک، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب کچھ کرنے والا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
اشمئزت قلوبہم، ان کے دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اکیلے اللہ کی وحدانیت سن کر۔ آج بھی اگر آپ کسی کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کریں کہ صرف ایک اللہ ہے پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا و دستگیر، غوث اعظم، حاجت روا، مشکل کشا، بگنی بنانے والا، سب کچھ دینے والا، سب کچھ لینے والا، ہر چیز کا اختیار صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اللہ کی قسم آپ بعض لوگوں کے چہروں پر وہ تاثرات دیکھیں جو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے، اشمئزت قلوبہم، ان کے دل پھٹنا شروع ہو جائیں گے، ان کے چہرے متغیر ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کی حالت بگڑنا شروع ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے یہ وہابی ہیں، یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ پیروں کو نہیں مانتے، یہ فقیروں کو نہیں مانتے، یہ اللہ والوں کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ وحدہ، اس اکیلے رب کا آپ نے ذکر کیا۔ ہاں اللہ فرماتا ہے جب اللہ کے علاوہ باقیوں کو ساتھ ملایا جائے اذا ہم فرحون، یہ تب بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ دیکھا نا ہمارے بھی تو کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کی قسم یہ نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے مر کر ایک اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے مر کر صرف ایک ذات کے سامنے سوال و جواب کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس نے ہم سے سب کچھ پوچھنا ہے، جن کا اس بات پر ایمان نہیں ہے۔ یہاں ایمان سے مراد صرف زبان سے اقرار نہیں، ایمان سے مراد اس پر عمل پیرا ہونے بات ہے۔ ویسے تو سب مسلمان ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، سب کہتے ہیں ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کون کہتا ہے جو میں نے نہیں مرنا؟ ہر بندے کو پتہ ہے۔ لیکن یہاں ایمان سے مراد یہ ہے جن کو حقیقی طور پہ اس بات کا علم ہے کہ ایک ہی اللہ ہے جس نے ہم سے سب کچھ پوچھنا ہے۔ کیونکہ اس میں بھی تو ڈنڈی مارتے ہیں نا ہم لوگ کہ ہمیں کون سی فکر ہے، ہم تو فلاں کا دامن پکڑ کر اللہ کے دربار میں یوں نکل جائیں گے جیسے مکھن میں سے بال، ہم تو فلاں کا دامن پکڑ کر آزاد ہو جائیں گے، ہم تو ایسا کر کے ویسے ہو جائیں گے، فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا۔ یہ آج بھی دعوے دار موجود ہیں، اس وقت بھی تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے اشمئزت قلوبہم، ان کے دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دل کے اندر کوہر پیدا ہو جاتا ہے، بیماری پیدا ہو جاتی ہے، دل مرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ان کو۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا دو، فلاں بھی یہ کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، اذا ہم فارحون، پھر ان کی ہنس ہنس کے بانچیں کھل جاتی ہے، پھر ان کے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں، چھاتیاں چوڑی ہو جاتی ہیں، یہ خوشی کے مارے دبل بجاتے ہیں کہ واہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اکیلے اللہ کی توحید بیان کرنی ہے، اکیلے اللہ کی۔ اور وہ جو تلبیے میں مشرکین مکہ میں نے لفظ ایڈ کیا ہوا تھا لا شریک لک الا ما تملک لک، تیرا کوئی شریک نہیں مگر جسے تو اپنی بادشاہت میں شریک کر لے، وہ تیرے ساتھ ضرور ہے، اسے شریعت نے ختم کیا اور ایک ہی لفظ کہا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری تعریف تیرے لیے، ساری بادشاہت تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، لا شریک لک، پھر تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ حج کے ایام صرف قربانی کا ذکر کرنے کے لیے نہیں ہے، حج کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حج کے ایام اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے ایام ہے۔ نہیں یقین آتا قرآن کو پڑھیے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ تَحَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، حج کے دنوں میں، چند مخصوص دنوں میں، گنتی کے دنوں میں اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔
اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کر. اللہ کو ویسے یاد نہیں کرتے ہیں. یہ وہ دن تھے کہ جس میں مشرکین مکہ بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں بیت اللہ کے لیے سفر کرتے، حالانکہ وہیں رہتے تھے، مگر بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہ حج کی تیاریاں کرتے تھے. جمرات کو کنکریاں مارنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، آب زمزم بھر بھر کے لوگوں کو پلانا، ستو بنا بنا کے گرمیوں میں لوگوں کو ستو پلانا، کھجوروں کے مخصوص حصے کو وہ نکال کر بہترین کھجور بیت اللہ کے صحن میں ڈھیر لگا دیتے تھے کہ حاجی لوگ اس کو کھائیں گے، ہمیں اس کا ثواب ملے گا. حاجی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے تھے. حاجیوں کو اپنے اونٹ ذبح کر کے اس کا سالن بنا کے، جسے عربی میں سرید کہا جاتا ہے، شوربہ زیادہ ہو اس میں روٹیوں کو توڑ کے مکس کر کے کھانا بڑا لذیذ ہوتا ہے، کبھی کھا کر دیکھیے، اسے سرید کہتے ہیں. ابو جہل اپنے ہاتھوں سے یہ بنا بنا کے لوگوں کو کھلاتا تھا. یعنی اتنا پروٹوکول وہ دیتے تھے حاجیوں کو. کس لیے؟ کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں. عبداللہ بن جدعان مکہ کا مشہور ترین تاجر ہے. جس طرح عیسائیوں میں حاتم طائی مشہور و معروف تاجر تھا، سخی تھا، جس کی آج بھی لوگ سخاوت کے چرچے کرتے، اسی طرح مکہ میں عبداللہ بن جدعان یہ سخی ترین تاجر تھا. ابو جہل اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا. یہ اتنا بڑا سخی تھا. غریبوں میں مال تقسیم کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی داد رسی کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، قیدیوں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا تھا یہ غریبوں کے سامنے. جب یہ بندہ مرا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں کوئی خیر ہے؟ کیا مطلب؟ کیا اللہ اس کے لیے کوئی نرمی کرے گا؟ اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا غریبوں کا خیر خواہ دنیا سے جا رہا ہے، کیا اس کے لیے کوئی آخرت میں بھلائی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، عبداللہ بن جدعان کے لیے آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ کس کی گارنٹی ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، میرے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا، عائشہ، عبداللہ بن جدعان کے لیے آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ وہ تو اتنا سخی، مخلص ہو کر اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والا. فرمایا، عائشہ، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر وہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں تھا. اللہ کے ساتھ مخلص نہیں تھا مطلب وہ اللہ کو اکیلا خدا نہیں مانتا تھا، اکیلا رب نہیں مانتا تھا، اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک نہیں مانتا تھا، اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا. اور جو اکیلے اللہ کو نہ مانے، دنیا جہان کی دولت وہ خرچ کر دے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. تو یہ حج کی ایام ہیں، لوگ حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ آج، کچھ کل، کچھ چلے گئے، کچھ جا رہے ہیں. او میرے بھائیوں، اللہ سب کو لے جائے. اللہ کی قسم، بیت اللہ کے گرد لگائے ہوئے چکر کسی کام نہیں آئیں گے. آپ وہاں زمزم خرید کے بھی لوگوں کو پلائیں، سب کچھ تقسیم کریں، اپنی ساری دنیا کی دولت وہاں لے جا کر خرچ کر دیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اگر اللہ کی توحید دل کے اندر نہیں ہے. تو اگر دل میں اکیلے اللہ کی توحید نہیں ہے، اللہ کا اخلاص دل میں نہیں ہے، اللہ رب العزت کی قسم، عبداللہ بن جدعان کی طرح کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا. اللہ کو پہچانیے، اس کی وحدانیت کو پہچانیے. اللہ قرآن کریم میں سورۃ الملک میں اپنا تعارف کرتے ہوئے فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک،
پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دنیا کی ہر شے پر اگر کسی کو قدرت حاصل ہے، طاقت حاصل ہے، دسترس حاصل ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. الذی خلق الموت والحیات. اللہ تو وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے سب کچھ اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا، کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے. اور عمل کے بارے میں بھی یاد رکھیے، قرآن کریم میں سورۃ الغاشیہ میں اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، ساری زندگی نیک اعمال میں گزری ہوگی. تسلا نارن حامیہ، پھر بھی نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. کون سے لوگ؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اکیلا نہیں سمجھا، اللہ کو کافی نہیں سمجھا، اللہ کے لیے وہ مخلص نہیں تھے. نمبر ایک. نمبر دو، نیک اعمال بہت کیے جو ان کی خواہشات کے مطابق نیک اعمال تھے مگر شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یعنی وہ نیک اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھے. وہ نیک اعمال بھی کریں تب بھی ان کے لیے جہنم ہے. اور یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. تمہیں اس نے زندگی اس لیے دی کہ تم کیا کر کے آتے ہو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اللہ تو وہ ہے جو بہت زبردست غالب ہے، حکمت والا ہے، بخشنے والا. اللہ الذی خلق سبع سماوات طباقا. اللہ اکبر کبیرہ. گھر میں جا کر سورہ ملک کی یہ پہلی 3-4 آیات ترجمے سے پڑھ کر دیکھیے گا. اللہ کی قسم اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے گی. الذی خلق. اور تم اللہ کو چھوڑ کر کس کی طرف جاتے ہو؟ بھلا اس جیسا کوئی لاؤ. الذی خلق سبع سماوات طباقا. جس نے 7 آسمانوں کو تہ در تہ پیدا کیا. الذی خلق سبع سماوات طباقا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. کیا تم میں سے کسی کو یہ اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے اندر کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ اللہ، یعنی اللہ اس طرح اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس تو تب جاؤ جب تمہیں میری خلقت میں کوئی نقص نظر آئے، جب میری تخلیق میں کوئی کمی پاؤ، جب میری پیدا کردہ چیزوں کے اندر تمہیں کوئی عیب تلاش کرنے والا مل جائے کہ واقعتاً اللہ نے یہاں اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تم میں سے کوئی ہے جو اس کی پیدا کردہ چیز کے اندر تھوڑا سا بھی شک دکھا سکے؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا دوسری جگہ پر، فرمایا اس کے آگے ہل تری من فطور. کیا تم اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر کوئی نقص دیکھ پائے ہو؟ کوئی تمہیں نقصان، کوئی تمہیں عیب نظر آیا؟ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین. ایک مرتبہ نہیں، پھر آسمان کو دوسری مرتبہ دیکھو. آسمان کو ایک مرتبہ نہیں دوسری مرتبہ بھی دیکھو. ثم ارجع البصر کرتین. آسمان کو پھر دوسری مرتبہ دیکھو. ینقلب الیک البصر. تمہاری آنکھیں شرمندہ ہو کر واپس آ جائیں گی، تمہاری نگاہیں افسردہ ہو کر واپس آ جائیں گی، لیکن اللہ کی تخلیق میں تم کوئی نقص نہیں پاؤ گے. اللہ اکبر. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر. تمہاری آنکھیں شرمندہ ہو کر تمہارے پاس واپس آ جائیں گی، افسردہ ہو کر، بے یار و مددگار ہو کر، عاجز ہو کر، کچھ بھی نقصان نہیں پائیں گی، وہ تمہاری طرف لوٹ آئیں گی. کیا پھر بھی تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہے؟ یہ اللہ کی توحید ہے. آپ دیکھیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مشرکین مکہ نے جو ایک ڈیل پیش کی تھی، ڈیل. آج جب کوئی معاملہ کہیں سلجھ نہ رہا ہو نا کسی کے درمیان، تو ہم ڈیل کر لیتے ہیں، یار ایسا کر لو، وہ بھی تگڑی پارٹی ہے، تم بھی تگڑے لوگ ہو، تو ایسا کر لو کوئی بیچ کا راستہ نکال لو. کیا خیال؟ کچھ تم مان لو، کچھ وہ مان لیں، تو کوئی ایسا نظام کر لو کہ یار فتنے سے بھی بچ جاؤ، لڑائی جھگڑے سے بھی بچ جاؤ، اور تمہارے درمیان صلح بھی ہو جائے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈیل یا افہام و تفہیم. یہی ہے نا. یہ افہام و تفہیم مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو چکا، تو اکیلے اللہ کی بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی، آخر کچھ نہ کچھ تو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے نا، اور تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. بات سنو، یہ بہت ہو گیا لڑائی جھگڑا، تم ہمارے خاندان کے ہو، ہمارے چاچا کے بیٹے، ہمارے بھائی کے بیٹے، ہمارے خاندان میں سے، ہمارے قبیلے میں سے، ہمارے کنبے میں سے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچائے. بھلا کس کی ماں نے وہ بچہ جنا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی باقا کر سکے؟ لیکن وہ دھمکی دے رہے ہیں، دھمکی کے ساتھ ساتھ اپنا معذرت خواہانہ انداز بھی پیش کر رہے ہیں کہ ہیں تو ہم غلط. یہ 100% کنفرم ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، مکار ہیں، خبیث ہیں، لعنتی ہیں، سب کچھ. بھلا مشرک بھی کبھی ایماندار کا بچہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن ڈیل کر لو ہمارے درمیان، کچھ دن تم ہمارے خداؤں کی پوجا کر لیا کرو، کچھ دن ہم تمہارے اکیلے اللہ کو مان لیا کریں، ورنہ یہ ہوگا قتل و غارت ہوگی، تمہارے بندے مارے جائیں گے. ہیں ہی کتنے. آج بھی کسی ایسے علاقے میں جہاں اہل توحید بہت کم ہوں نا، تو لوگ ان کو جا کر ٹارچر کرتے ہیں، دیکھو تمہارے مولوی نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، بڑی بڑی ڈینکیں ماری ہیں، ہم تمہیں آخری مرتبہ وارننگ دے رہے ہیں، یا مولوی کی زبان بند کر دو یا ہمارے ساتھ افہام و تفہیم کر لو. کیوں؟ توحید ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، معدہ اس کو برداشت نہیں کر رہا ہوتا. یہی کچھ انہوں نے کیا، کہا ایسا کر لو، ڈیل کر لو، کچھ دن تم یہ کر لیا کرو، کچھ دن ہم یہ کر لیا کریں گے. اللہ کی قسم، قرآن کا یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ اتنے غصے میں آیا. اللہ نے کافر کو پورے قرآن میں کہیں پر بھی کافر نہیں کہا. بڑی یہ پورا قرآن، کہیں پر بھی اللہ نے پورے قرآن میں کافر کو کافر نہیں کہا، سوائے اس ایک مقام کے جہاں اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو. اللہ اکبر. اتنا غصہ کیوں؟ کہ اللہ کی توحید کے درمیان وہ ڈیل کرنا چاہتے تھے، افہام و تفہیم کرنا چاہتے تھے. کچھ تم کر لو، کچھ ہم کر لیں. کہہ دیجئے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی کبھی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو. میں تمہاری ڈیل میں کبھی نہیں آؤں گا، میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گا، تمہاری اس افہام و تفہیم کو، پیشکش کو میں کبھی قبول نہیں کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم کبھی اس کی عبادت کر سکتے ہو جس کی میں کرتا ہوں. پھر فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، میں کبھی بھی اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی میں کرتا ہوں. جاؤ لکم دینکم، تم والی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے. مانا اللہ پر اس کا فیصلہ چھوڑتے ہیں، کون سچا ہے، کس کا ساتھ اللہ دیتا ہے. یہ پہلی ڈیل تھی مشرکین مکہ کی طرف سے، جسے قرآن نے اس انداز میں سخت ترین لہجے میں بیان کیا اور پھر چیلنجن کہہ دیا. اس کے بعد والی سورت کو پڑھیے، سورۃ الکوثر. انا اعطیناک الکوثر. جب انہوں نے دھمکیاں دی نا کہ تمہاری اولاد تو کوئی نہیں ہے، خاندان تمہارا ویسے ہم ہیں، تمہارے بچاؤ کے لیے کوئی سامنے کھڑے ہونے والا نہیں، تمہاری نسل ویسے ختم ہو جائے گی، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو کیا فائدہ ہم سے ٹکر لینے کا. تب اللہ نے یہ سورت بھی نازل کی، اور آگے چل کے کچھ دنوں کے بعد اللہ نے تسلی کے لیے سورۃ الکوثر بھی نازل فرمائی. انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. دو معنی ہیں، ایک تو ہم نے آپ کو ہر طرح سے کثرت کے ساتھ ہر قسم کی خیر عطا فرمائی ہے، ایک معنی. دوسرا، قیامت کے دن ہم آپ کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر کبیر.
انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے، فصلی لربک وانحر، بس آپ اللہ کی نماز پڑھیے اور اس کے لیے قربانی کیجئے۔ کیا معنی؟ ان کی دھمکیوں میں نہیں آنا، پریشانیوں میں نہیں آنا، پریشر میں نہیں آنا، گھبرانا نہیں ہے۔ جس طرح اکیلے اللہ کے لیے لگے ہوئے ہیں لگے رہیں۔ ان شانیہ کا ہوا الابتر، یہ جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، اللہ کہتا ہے ان کی نسلوں کا نشان بھی رہنے والا نہیں ہے۔ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ ان شانیہ کا ہوا الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے بے نام و نشان ہوگا، مطلب لوگ اس کو کبھی یاد ہی نہیں کریں گے کہ کبھی کوئی ایسا بندہ تھا۔ ہاں آپ کا ذکر ایسا ہوگا، الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، آپ کا ذکر ہم ایسا کریں گے کہ اتنے ذکر کو بلند کر دیں گے، حتیٰ کہ یوں سمجھیے جہاں جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ کے رسول کا ذکر آتا ہے۔ کبھی اللہ کے دشمن کا ذکر بھی کبھی اللہ کے ساتھ آیا ہے؟ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ اس کے ذکر، اپنے ذکر کے ساتھ اس کا ذکر باقی رکھتا ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کے توحید کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا، کہیں پر بھی کیسی بھی حالت پیش آ جائے، کیسے بھی معاملات پیش آ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا یاد رکھو، ان قتلتا، ایک ہوتا ہے قتلا، قتل کر دیا جائے، قتلتا کا معنی ہوتا ہے قتل یقتل تقتیلا، جس کا معنی ہوتا ہے لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا، لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا۔ فرمایا قتلتا، تجھے قتل نہ کیا جائے بلکہ تیری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں۔ اور ایک او حرقتا، ایک ہوتا ہے صرف جلا دینا، ایک ہے جلا کر بالکل راکھ کر دینا۔ یہاں اللہ کے رسول نے وہ لفظ استعمال فرمایا ان قتلتا او حرقتا، تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ مطلب اللہ اپنے ساتھ بغاوت بال کے برابر بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ ایام اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے ایام ہیں، اللہ کی توحید کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کا نام ہے، اور اللہ کے توحید کا پرچار کرنے کے ایام ہیں۔ اللہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہر جگہ پر، ہر چوک اور چوراہے میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجنا چاہیے، اللہ کے رسول کی رسالت کا ڈنکا بجنا چاہیے، شرک و بدعت کا خاتمہ ہو، وہ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کی توحید کا ذکر ہو جہاں کہیں بھی آپ ہوں۔ اور آگے ایام آنے والے ہیں جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور اللہ کی توحید کا ذکر کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک، اس طرح لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی ہر طرح سے اللہ کی تعریف کے کلمات بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں کہا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی یہ کوشش کریں کہ اللہ کی توحید کا ذکر ہر جگہ پر ہو، اس کی رسول کی رسالت کا ذکر ہر جگہ پر ہو۔ اللہ ہمارے سینوں میں توحید کو بھر دے، شرک و بدعت اور اس کی غلاظتوں کو ہمارے سینوں سے نکال دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔